آپ کے نام پہ کٹتے ہوئے، آپ کے محبوب کے لیے، آپ کے قرآن کے لیے، آپ کے دین اسلام کے لیے کٹتے ہوئے جو مزہ آیا تھا وہ جنت کی کسی نعمت میں بھی نہیں ہے۔ تو شہید کو اللہ رب العزت نے یہ رتبہ دیا، یہ مقام دیا کہ ادھر اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، جسم پہ تلوار لگتی ہے، نیزہ لگتا ہے، گولی لگتی ہے، خنجر لگتا ہے، روح ابھی نکلتی نہیں ہے کہ اللہ پہلے اپنا دیدار کرا دیتے ہیں۔ اور جس وقت اللہ کا دیدار ہو، اللہ رب العزت اپنی زیارت سے مشرف کریں تو اور کیا چاہیے۔ تو یہ نعمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العزت نے شہید کو یہ مقام دیا ہے، انعام دیا ہے کہ وہ جنت میں بھی جا کے دنیا میں آ کے دوبارہ شہادت کی تمنا کرے گا۔ اور یہ انعام کیوں نہ ہو؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت بندہ شہید ہوتا ہے دین اسلام کے لیے، سیاسی پارٹیوں کے لیے نہیں، دین اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے حبیب کی عزت و ناموس کے لیے، قرآن کے لیے، تو اللہ رب العزت نے اسے مقام یہ دیا کہ ادھر جسم سے خون نکلا، وہ خون ابھی زمین پہ پڑا نہیں کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ انعامات ہیں۔ غزوہ بدر میں بھی حضرت حمزہ شہادت کی غرض سے شریک ہوئے، دعا بھی کی اور بڑے جوہر دکھائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امامہ باندھا اور امامے میں یہاں نا شتر مرغ کا ایک پر لگایا نشانی کے طور پہ، اور ندا لگائی، آواز لگائی، اسد اللہ و اسد رسولی، میں اللہ کا بھی شیر، اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں۔ اور واقعی شیر تھے کہ جدھر جاتے وہاں لاشوں کے کشتے لگاتے جاتے، اور میں آگے بڑھتے چلے گئے، اور غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے فتح عطا کی۔ اب وہ جو مشرکین کو شکست ہوئی وہ اپنے اپنے علاقے میں گئے، تو لوگوں نے پوچھا بھائی کون آدمی ہے جس نے زیادہ کافروں کو، زیادہ سرداروں کو مارا، کس کے ہاتھوں زیادہ مارے گئے؟ تو لوگوں نے کہا وہ جس نے اپنے امامے میں شتر مرغ کا پر لگایا ہوا تھا اس نے مارے ہیں۔ وہ کون تھا؟ تو پتہ چلا وہ حضرت امیر حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب غزوہ احد جب ہوا تو اس وقت بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل ہے غزوہ احد میں جائیں، وہاں جا کے جنگ کے جوہر دکھائیں، اور پھر میرا دل ہے کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جس وقت احد کے میدان میں آئے نا تو وہاں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح دو تلواریں لے کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ لڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے لمبا قد دیا تھا، گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور نیچے سے دونوں پاؤں کو ایسے کر کے اپنے پاؤں سے جو ہے وہ باندھا ہوا ہے، ایک پاؤں سے دوسرے کو، اور گھوڑے کو اچھے طریقے سے پکڑا ہوا ہے اپنی ٹانگوں سے ہی، اور دونوں ہاتھوں سے لڑتے جا رہے ہیں۔ جدھر جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ قلم کرتے جا رہے ہیں۔ اور پھر جس وقت مشرکین مکہ سے چلتے ہیں تو انہوں نے کرائے کا ایک قاتل خریدا جس کو وحشی کہتے تھے، وحشی بن حرب۔ یہ حبشی ایک غلام تھا، جس طرح نام وحشی تھا اس کے کام بھی بڑے وحشتناک تھے۔ جب بھی کسی کو کرائے کا قاتل چاہیے ہوتا تھا یہ اس کو مل جاتا تھا، اور لوگوں کو قتل کر کر کے اس کے گویا مزاج میں سختی آ گئی تھی، ترشی آ گئی تھی کہ جب تک یہ کسی کو قتل نہ کر دیتا اسے سکون نہ آتا تھا۔ اللہ نہ کرے کسی کا ایسا مزاج بن جائے کہ گناہ کر کے اسے لذت آئے اور گناہوں کی عادت پڑ جائے، اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے۔ اب یہ گناہوں کی دلدل میں یوں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہندا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، ہندا کہنے لگی میرا جو والد تھا نا وہ حضرت حمزہ نے
قتل کیا تھا، تم ایسا کرو، حمزہ کو اگر قتل کرو تو منہ مانگا تمہیں انعام دوں گی۔ سردار کی بیوی تھی، زیور سے لدی ہوئی تھی، کہنے لگی یہ سارا زیور بھی اتار کے تمہیں دے دوں گی اور بھی جو منہ مانگو گے، اور پھر تمہیں آزادی بھی لے کے دے دوں گی۔ اسی طرح عتبہ نے بھی کہا، اور بھی کئی کافروں نے کہا، جن جن کے سردار رشتہ دار مرے تھے، سب نے کہا۔ اب یہ وحشی کہتا ہے کہ میں احد کے میدان میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، مجھے کسی اور سے غرض نہیں تھی، مجھے دو چیزیں چاہیے تھی، ایک آزادی اور دوسرا دولت، بس کہ آزادی ملے گی، دولت ملے گی، بیٹھ کے کھاتا رہوں گا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گات میں بیٹھ گیا۔ اب یہ حمزہ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور حضور بڑا پیار کرتے تھے حضرت حمزہ سے۔ اور پیار کیوں نہ ہوتا کہ حضرت حمزہ بھی حضور سے پیار کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کا اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ عبداللہ بن جدان کی بیوی دیکھتی ہے کہ کوہ صفا کی طرف حضور آ رہے ہیں، اور وہاں ابو جال بیٹھا ہوا اپنے کرندوں کے ساتھ۔ ابو جال نے جب حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، تو وہ دوڑتا ہوا پہلے ہی آگے آ گیا، اور نعوذ باللہ حضور پاک کو برا بلا کہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک گریبان پکڑا، جھنجھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت بے ادبی کی، مارا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا مجسمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا، واپس گھر چلے آئے۔ عبداللہ بن جدان کی لونڈی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ کو شکار کی عادت تھی، شکار پہ جاتے تھے روزانہ صبح، اور جو کچھ شکار کر کے لاتے کھا لیتے تھے، کچھ بیچ لیتے تھے۔ تو شکار کر کے جب شام کو واپس آنے لگے تو اوپر سے پہاڑی سے عبداللہ بن جدان کی لونڈی نے دیکھا حمزہ آ رہے ہیں، دوڑ کے راستے میں آ گئی، کہنے لگی حمزہ بڑا شیر بنا پھرتا ہے، بڑا شکاری بنا پھرتا ہے، تمہیں پتہ نہیں آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آج تمہارے بھتیجے پہ ابو جہل نے بڑا ظلم کیا ہے، اسے بڑا ستایا ہے، اور اسے کہا ہے کہ تیرا کوئی ساتھ دینے والا ہے تو اسے بلاؤ، گویا اسے لاوارث سمجھا ہے۔ اب اس عورت نے پوری داستان سنائی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ ابو جہل کہاں ملے گا؟ کہا ابو جہل اس وقت بیت اللہ کی طرف گیا، جاؤ دیکھو بیت اللہ میں حرم میں بیٹھا ہوگا۔ اب یہ حرم میں بیٹھا ہوا تھا اپنے کرندوں کے ساتھ۔ حضرت حمزہ آتے ہیں، وہ جو شکار پہ گئے ہوئے تھے، کمان رکھا ہوا تھا، اسی کمان کو سیدھا کر کے سر پہ دے مارا اور کہا ابو جہل تو نے میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھا ہوا ہے، اسے تو نے آج سنے بڑا مارا ہے، اور گلے سے پکڑ کے حرم سے باہر لے کے آ گئے، کہنے لگے بات کرو جو کرنی ہے مجھ سے، کیا معاملہ ہے، تمہیں کیوں میرے بھتیجے کو مارتے ہو؟ وہ تو بے قصور ہے، اس کا قصور ہی کوئی نہیں، تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے اور تم۔ کچھ لوگ آگے بڑھے جو ابو جہل کے ساتھ تھے، کہنے لگے حمزہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، حالانکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہنے لگے ہاں میں بھی مسلمان ہو گیا، کیا کر سکتے ہو تم، کرو، کھلا چیلنج دے دیا۔ ابو جہل کہنے لگا بھائی بیٹھ جاؤ، میری غلطی ہے، میں نے اس کے بھتیجے کو مارا ہے، ابھی کچھ نہ کہو۔ کیوں؟ ابو جہل کو پتا تھا کہ حمزہ اس وقت غصے میں ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ حضرت حمزہ وہاں سے ابو جہل کا گلا چھوڑتے ہیں، سیدھے آتے ہیں میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے کہتے ہیں بھتیجے خوش ہو جاؤ، ارے بھتیجے محمد خوش ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میں آپ کا بدلہ لے کے آ گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ نیچے کیا، بڑے ادب سے عرض کرنے لگے اے چچا میں بدلے لینے نہیں بدلے دینے آیا ہوں، میں بدلے لینے نہیں آیا، میں نے تمہاری طرف سے انتقام لیا، تم خوش نہیں ہوئے۔ ارے چچا
میں انتقام سے خوش نہیں ہوتا، میں اس وقت خوش ہوتا ہوں جب کوئی اسلام پہ آ جاتا ہے، انتقام پہ آ جاتا ہے، میں اس سے راضی نہیں ہوتا۔ میرا رب بھی اور میں بھی اس سے خوش ہوتے ہیں جو اسلام پہ آ جاتا ہے۔ اگر آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں۔ چچا نے بڑے غور سے دیکھا اپنے بھتیجے کو اور کچھ بولے بغیر اپنے گھر چلے گئے۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں ساری رات مجھے نیند نہیں آئی، ساری رات مجھے آنکھ ہی نہیں لگی۔ کیوں؟ آج پہلی مرتبہ پیار سے اپنے بھتیجے کے چہرے کو دیکھا، اور جو حضور کے چہرے کو پیار سے دیکھے وہ آنکھ پھر لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کی شان ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ اسی کی شان ہے کہ اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، لیکن جو اس سے پیار کرتا ہے، اس کے حبیب سے پیار کرتا ہے، وہ راتوں کو انہیں پھر جگا دیا کرتا ہے۔ اور میں حمزہ تو نے آج پیار سے میرے محبوب کو دیکھا ہے نا، اب یہ تیری آنکھ تب لگے گی جب حضور کے قدموں میں چلا جائے گا۔ ساری رات تڑپتے رہے، آنکھ نہیں لگی، کیوں؟ لگ گئی تھی حضور کے ساتھ۔ دنیا میں کسی کے ساتھ دنیاوی آنکھ لگ جائے تو نیند اڑ جاتی ہے، اور جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنکھ لگ جائے تو پھر خود سوچئے اس محبت کا کیا عالم ہوگا۔ ساری رات تڑپتے رہے، سحری کا وقت ہوا، صبح کی پو پھوٹنے لگی، صبح صادق ہونے لگی، سیدھے اٹھے اور بیت اللہ میں چلے گئے، سجدے میں سر رکھا اور کہنے لگے یا اللہ بڑی بے چینی ہے، سمجھ نہیں آتی ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، باپ دادا کے دین کو اپناؤں یا محمد جو کہہ رہا ہے وہ مانوں۔ یا اللہ میرے دل کو کھول دے، یا اللہ میرے دل میں جو حقیقت ہے اس کو بٹھا دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حمزہ تو آج میرے سامنے آیا ہے نا، جو میرے سامنے آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے، دامن پھیلاتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، میں اللہ اسے خالی نہیں جانے دیتا، میں اسے خالی نہیں جانے دیتا۔ اللہ رب العزت نے فوراً دل کی ساری کھڑکیاں کھول دی، شرح صدر کر دیا، اور کہتے ہیں میرے دل میں حقیقت واضح ہو گئی کہ جو محمد کہہ رہے وہ سچ ہے، جو میرے باپ دادا اور یہ جو سب کچھ کہہ رہے ہیں قریش والے یہ ٹھیک نہیں ہے، حضور جو دین لائے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب حضرت حمزہ باہر نکلتے ہیں، روشنی ہو رہی ہے، دیکھا کچھ لوگ بازار جا رہے ہیں، او حمزہ ہمارے ساتھ بازار چلو۔ کہا نہیں تم بازار جاؤ، میں بازار نہیں جاتا، میں آمنہ کے لال کی سرکار کی کچہری میں جاتا ہوں، میں حضور کے دربار میں جاتا ہوں۔ کیوں؟ میرا وجدان کہتا ہے، حمزہ نے کہا ہوگا اس لیے کہ بازار جانے والے کبھی خالی بھی آ جاتے ہیں، اور جو آمنہ کی لال کی کچہری میں جاتا ہے وہ خالی کبھی نہیں آتا۔ آگے بڑھے، اپنے دوست جو شکاری تھے کہنے لگے آؤ شکار کے لیے چلتے ہیں۔ کہا نہیں آج شکار کا موڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ آج میں خود شکار ہو چکا ہوں، آج میں خود شکار ہو چکا ہوں، آج شکار پہ نہیں جاتا۔ سیدھے آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ آ کے کھٹکھٹاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں۔ ارے چچا کیا بات ہے؟ ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا اشہد انک لصادق، اے میرے بھتیجے میں گواہی دیتا ہوں کہ تو سچا ہے، تیرا مذہب سچا، تیرا دین سچا، تیری ایک ایک ادا سچی، تیرا اخلاق سچا، تیرا صبر سچا، تیرا پیار سچا، جو کچھ تو لے کے آیا ہے اے میرے بھتیجے میں گواہی دیتا ہوں اشہد انک لصادق، ہر ایک چیز تو سچی لے کے آیا ہے، سچ کے علاوہ تیرے پاس کچھ نہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا کیا کہنا چاہتے ہو، کیا مطلب ہے آپ کا؟ فوراً کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ۔ ارے بھتیجے میں دل سے گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اے محمد تو اللہ کا سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور آگے بڑھے، حضور نے
حضرت حمزہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد شکار چھوڑ دیا، ہر وقت حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں، اور پھر جب حضور کے قدموں سے اٹھے سیدھے مکہ کے چوک میں گئے۔ وہ جس طرح حضرت عمر نے اعلان کیا تھا، آج حمزہ بھی اعلان کر رہے ہیں، لوگوں آج سن لو، حمزہ مسلمان ہو گیا ہے، حمزہ نے اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا ہے، حمزہ نے محمد بن عبداللہ کہنا چھوڑ کے محمد رسول اللہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ آج کے بعد میرے بھتیجے کو کوئی پریشان نہ کرے، آج کے بعد میرے نبی کی طرف کسی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں نکال لوں گا، ہاتھ اٹھایا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت حمزہ پیرا دیتے رہے۔ آج حضرت حمزہ نے شہادت دی، اور پھر صرف زبانی شہادت نہیں دی، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگایا اور فرمایا جبریل امین آئے۔ جبریل امین نے آ کے مجھے مبارک دی، رب مبارک دے رہے، اور رب فرما رہے یہ حمزہ آج زبان سے جو شہادت دے رہا ہے، اے محبوب ایک وقت وہ بھی آئے گا، حمزہ اپنا سارا جسم کٹا کے بھی اس عمل کی گواہی دے گا، شہادت دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ ایسا ہی وہ آج غزوہ احد ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی جاؤ نا ذرا میرے چچا کو دیکھو، چچا نظر نہیں آ رہا، زخمیوں میں بھی نظر نہیں آ رہا، جو میرے پاس صحابہ ہیں ان میں بھی نظر نہیں آ رہا، دیکھو نا میرا چچا کہاں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں گنج شہیدہ کی طرف، تلاش کرتے ہیں، جسم اس حالت میں ہے پہچانا نہیں جاتا۔ آخر جو انگوٹھی حضرت حمزہ نے پہنی تھی، اس انگلی کی انگوٹھی جہاں پڑی ہوئی تھی، انگوٹھی دیکھی جو ساتھ جسم تھا اس کی شناخت ہوئی، یہ اللہ کے حبیب کے چچا محترم کا مبارک جسم ہے، یہ ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، یہ حضرت حمزہ کا شہید شدہ جسم پڑا ہوا ہے۔ روتے ہوئے حضرت علی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے حمزہ مجھے پتہ، ٹھیک ہے علی مجھے پتہ چل گیا، میرا چچا شہید ہو گیا۔ یا رسول اللہ صرف شہید نہیں، آپ کے چچا کے جسم کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، ظالموں نے آپ کے چچا کے مبارک جسم کے 11 ٹکڑے کر دیے، آنکھیں نکال دی، ناک کاٹ دیا، زبان کاٹ دی، ہونٹ کاٹ دیے، سینہ چاک کر کے اندر سے دل نکال لیا گیا، پیٹ چاک کر کے اندر سے آنتیں نکال دی گئی، حتیٰ کہ گھٹنے اور پاؤں تک ہاتھ تک کاٹ دیے گئے، 11 جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رو رہے، ساتھ ماجرہ سنا رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہے، ان زخموں کا درد بھی ہے، تکلیف بھی ہے، اس کے باوجود حضور اٹھتے ہیں، سیدھے جاتے ہیں، حضرت حمزہ جہاں شہید ہوئے تھے اس جگہ پہ گنج شہیدہ میں جا کے حضور نے اپنے چچا کے مبارک جسم کو دیکھا، حضور کی آنکھیں بھی برس پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکلے، فرمایا اے میرے چچا میرا تجھ سے وعدہ ہے، وعدہ ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا تو آپ کی جو حالت ان کافروں نے ان ظالموں نے کی ہے، میں 70 کافروں کو قتل کروں گا۔ اللہ رب العزت نے فوراً قرآن اتارا، فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرنا، 70 کافروں کو نہیں، جتنا آپ کو تکلیف پہنچائی گئی اتنی آپ کر سکتے ہیں، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور اگر آپ صبر کریں اللہ کے لیے تو اللہ آپ کو انعام دے گا، اور وہ انعام یہ ہوگا آج حمزہ ایک چچا گیا ہے، اس کے بدلے اللہ آپ کو کئی حمزہ ایمان والے عطا کرے گا، انعام بھی ملے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے یا اللہ میں
صبر کروں گا. اب صبر کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا کرو میرے چچا کا مبارک جسم اکٹھا کرو. اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے چچا اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا حضرت صفیہ کا میری پھوپھی کا کہ وہ ناراض ہوگی تو میں آپ کا جسم یہاں رکھ دیتا, ادھر ہی چھوڑ دیتا. کل قیامت کے دن احد کے میدان سے آپ کا جسم آتا, مختلف درندوں اور پرندوں اور جانوروں کے جسموں سے پیٹوں سے آپ کے جسم کے ٹکڑے آتے. میں اللہ کے سامنے عرض کرتا یا اللہ دیکھنا میرے چچے نے آپ کی رضا کے لیے اپنا جسم تک قربان کر دیا. اور پھر اللہ رب العزت کے ہاں اے میرے چچا آپ کا وسیلہ دے کے اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کرتا. تو اے میرے چچا میں اس وجہ سے آپ کا جسم اکٹھا کروا رہا ہوں تاکہ میری پھوپھی صفیہ پریشان نہ ہو, آپ کی بہن پریشان نہ ہو. ادھر بہن تک خبر پہنچی, بہن چلتی ہوئی آ گئی, 2.5 میل کا سفر کر کے آئی اور آ کے اپنے بیٹے زبیر سے کہا ارے زبیر جاؤ نا اللہ کے حبیب کے سامنے جا کے عرض کرو آپ کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن آئی ہے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے کے لیے. چہرہ تو سارا کٹا ہوا تھا نا, اب دیکھنے کے قابل ہی نہیں چہرہ, اتنا کٹا پھٹا جسم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر سکوت کیا, فرمایا زبیر آپ کی والدہ میری پھوپھی نہیں دیکھ سکیں گی, حالت یہ ہے برداشت نہیں کر سکیں گی. میں نبی کے آنسو نکل آئے ہیں, میری پھوپھی کیسے برداشت کرے گی, جاؤ اپنی ماں سے کہہ دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, فرمایا آپ آ کے نہ دیکھیں. حضرت صفیہ کہنے لگی جاؤ زبیر جا کے ایک دفعہ حضور سے عرض کرو یا رسول اللہ میں اپنے بھائی کی میت پہ اپنے بھائی کی لاش پہ ماتم کرنے نہیں آئی ہوں بلکہ اسے مبارک دینے اور اس کے لیے دعا کرنے کے لیے آئی ہوں. آپ یہ فکر نہ کریں کہ میں ماتم کروں گی, بلکہ میں تو خوش نصیب بہن ہوں کہ جس کے بھائی نے اپنا جسم دین کے لیے قربان کر لیا, اللہ کے نبی کے لیے قربان کر لیا. جہنم والوں کیسی عجیب نسبتیں ہیں. پھوپھی ہے وہ بھی کہتی ہے یا رسول اللہ, چچا محترم تھے وہ بھی کہتے تھے یا رسول اللہ. اب چچا نے جان قربان کر دی, پھوپھی نے بھی آ کے فاتحہ پڑھی, بھائی کا چہرہ دیکھا, شہادت کی مبارک دی, واپس چلی گئی. اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چچا کے جسم کے جو ٹکڑے کیے گئے تھے ان ٹکڑوں کا ہار بنایا, ہندا نے اپنے گلے میں ڈالا. اب جو ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا جسم ہندا کے جسم میں آتا ہے, ہار پڑ جاتا ہے, ہاتف غیب سے آواز آتی ہے ارے ہندا آج تو نے حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کا ہار اپنے گلے میں ڈال کے اپنی ہار مان لی ہے, تو ہار گئی ہے. کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ یہ حمزہ کے ٹکڑے جنت کے ٹکڑے ہیں, یہ جنتی ہیں. فرمایا یہ جنتی ٹکڑے جب تیرے جسم کے ساتھ لگے اب تو دوزخ میں نہیں جا سکتی. ان ٹکڑوں کی برکت سے اللہ تجھے بھی دین اسلام قبول کرنے کی توفیق دے گا. ایسا ہی ہوا کہ حضرت حمزہ کا ہار ڈالنے والی فتح مکہ ہوا, آ کے حضور کے قدموں میں بیٹھی, کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیں. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کا 70 مرتبہ جنازہ پڑھا, اور جنازہ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا صحابہ کرام اے میرے صحابہ گواہ رہو سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ. فرمایا اب قیامت تک جو شہید آئے گا میرا چچا حمزہ اللہ نے ان سارے شہیدوں کا سردار بنا دیا ہے. دعا کرے اللہ ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں سے محبت کرنے, ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے پڑھتے